أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يزجي سحابا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی آہستہ سے چلاتا ہے بادل کو؟ ثم يؤلف بينه پھر اسے آپس میں ملا دیتا ہے. ثم يجعله ركاما پھر اسے طے بطے کر دیتا ہے. فَتَرَى الْوَدْقَ تو آپ بارش کو دیکھتے ہیں. يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ جو اس کے درمیان سے نکلتی ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ اور اتارتا ہے آسمان سے. من جبال فیہا ان پہاڑوں سے جو اس میں ہیں. من برد اولوں میں سے. وَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ تو اللہ اسے پہنچا دیتا ہے جہاں چاہتا ہے. وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ اور اسے پھیر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے. یکاد سنا برقہ قریب ہے اس کی بجلی کی چمک. یذہب بالابصار کہ وہ نگاہوں کو اچک کر لے جائے. اللہ پاک اپنی قدرتوں کے کمالات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ دیکھو آپ کے سامنے مشاہدے کی چیز ہے کہ اللہ پاک نے سمندر سے بخارات اٹھائے. اس کے لیے ایک تو سمندر کی تہہ میں گرمی رکھ دی اور ایک سورج کی تمازن. ان دونوں چیزوں کے سے مل کر سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے جو ایک پتلے ایسے بادل کی شکل میں اوپر اٹھ جاتی ہے. ازجا یزجی کا معنی ہے کسی چیز کو نرمی سے چلانا. تو اللہ پاک انہیں نرمی سے آہستہ آہستہ چلاتے ہیں. پھر اس کے مختلف ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ کر اسے گھنا بادل بنا دیتے ہیں. ثم یجعلہ رکامن رکمن کہتے ہیں ایک چیز کے اوپر دوسری چیز رکھنے کو. اور فرمایا کہ نیچے اوپر بادلوں کے ٹکڑے تہ در تہ جب اللہ پاک اس کو جوڑتے ہیں تو وہ پھر ایک گھنا بادل بن جاتا ہے. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ودق بارش کے ننھے ننھے قطرے. خلال خلل ان کی جمع ہے جیسے کہ جبال جبل ان کی جمع ہے. اور خلال کا معنی شگاف دراڑ سوراخ. چھوٹے چھوٹے سوراخ اللہ پاک نے بادلوں میں ایسے بنائے ہیں کہ جن سے پانی ننھے ننھے قطروں کی شکل میں گرتا ہے. اگر یہ ہزاروں لاکھوں ٹن پانی اللہ پاک ایک ہی بار گرا دے تو نہ کوئی انسان اس کا بوجھ برداشت کر سکے، نہ کوئی مکان باقی رہے اور نہ کوئی سبزہ اور نباتات باقی رہ سکے. سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے. مگر اللہ پاک کی حکمت یہ ہے کہ وہ بارش کو
چھوٹے چھوٹے قطرات کی شکل میں اس طرح نازل فرماتا ہے کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. اور فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور اللہ پاک آسمان سے ایک اور چیز بھی نازل کرتا ہے، من جبال فیہا، اس میں کچھ پہاڑ ہیں برف کے، آسمانوں میں یعنی بلندی پر کچھ برف کے پہاڑ ہیں. اللہ پاک ان میں سے اولے، چھوٹے چھوٹے اولے بنا کر زمین پر ڈالتا ہے. اگر برف کا ایک بڑا بلاک کسی انسان کے اوپر گر جائے یا کسی مکان کے اوپر گر جائے تو اس کی تباہی یقینی ہے، لیکن اللہ پاک کی یہ مہربانی اور شفقت ہے کہ اللہ نے اپنے مخلوق کے لیے چھوٹے چھوٹے اولوں کی شکل میں وہ برف نازل کی. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، کچھ لوگوں پر وہ برف پڑتی ہے، کچھ لوگوں کو اس سے نقصان بھی ہوتا ہے جسے اللہ چاہے، اور کچھ لوگوں سے اللہ پاک اس کو ہٹا لیتا ہے. اور ثنا کا معنی ہے چمک، ثنا عصا کے وزن پر ہے، اور اگر یہ ثنا ان ہو تو پھر اس کا معنی ہے بلندی، لیکن یہاں بجلی کی چمک مراد ہے کہ جب بادل میں سے بجلی چمکتی ہے تو وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ گویا کہ وہ آنکھوں کو اڑا لے جائے گی یا ان کو کچک لے گی. تو اسی بجلی سے اللہ پاک جس کو چاہتا ہے عذاب بھی دے دیتا ہے. کچھ لوگوں پر بجلی اس دنیا میں ہی گرا دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو اس سے بچا لیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بادل گرجے اور بجلی چمکے تو اس وقت یہ دعا پڑھا کرو کہ سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. وہ اللہ پاک ہے کہ بادل جس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے اور فرشتے اس کے خوف سے اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تبارک و تعالی رات اور دن کا عدل بدل کرتا ہے. ان فی ذالک لعبرۃ، یقیناً اس میں بہت سی عبرت ہے. لِأُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھیں رکھنے والوں کے لیے. فرمایا کہ اللہ پاک کی یہ قدرت دیکھو کہ دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے، پھر دن آ جاتا ہے، اور اگر یہ نہ ہوتا صرف رات ہی چلتی رہتی تو مخلوق سردی سے ٹھٹر کر مر جاتی، اور اگر دن ہی ہمیشہ رہتا تو لوگ گرمی سے جھلس جاتے. لیکن اللہ پاک تمہیں سارا دن محنت کرنے کے بعد رات عطا کرتا ہے کہ اس میں آرام کرو اور تازہ دم ہو کر اگلے دن پھر روزی کمانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اس میں اشارہ ہے کہ جیسے دن محنت کے لیے ہے اور رات آرام کے لیے ہے، اسی طرح یہ دنیا کی زندگی محنت کے لیے ہے اور اس کے بعد پھر اگلی زندگی راحت و آرام کے لیے ہے اگر انسان کے اعمال اچھے ہوں گے. اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جیسے اللہ پاک رات سے دن کو اور دن کو رات سے بدل دیتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی آخرت سے بدل دیں گے، اور دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی. اگر آخرت نہ ہوتی تو اللہ کے بندے محنت کر کر کے تھک جاتے، اور اگر دنیا ہی نہ ہوتی تو پھر کس بنیاد پر لوگوں کو جنت اور جہنم میں ڈالا جاتا. تو چنانچہ دنیا میں ان کو بھیج کر ان کو یہ موقع دیا گیا کہ اگر تم چاہو تو جنت والے کام کر لو اور جنت میں چلے جاؤ، اور اگر چاہو تو جہنم والے کام کر کے جہنم میں چلے جاؤ.
واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے ہر چلنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے. فمنہم من یمشی علی بطنہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں. ومنہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو دو پیروں پر چلتے ہیں. ومنہم من یمشی علی اربع، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو چار پیروں پر چلتے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء، پیدا کرتا ہے اللہ تعالی جو چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے. فرمایا پانی ایک ہی ہے اور اس میں سے مختلف قسم کے اور مختلف نوعیت کے جاندار اللہ پیدا کرتا ہے. کچھ تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں جیسے مچھلی ہے، سانپ ہے، اور زمین پر رینگنے والے بعض کیڑے ہیں جن کے پاؤں نہیں ہوتے، اور کچھ ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں جیسے پرندے اور انسان. انسان کا دو پیروں پر چلنا یہ بھی اللہ کی بڑی قدرت کی نشانی ہے. 2-2.5 انچ چوڑا پیر ہوتا ہے اور اس کے اوپر 70-80 کلو وزن اس طرح کھڑے ہو جاتا ہے، اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ نہ آگے گرتا ہے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، اور آدمی میلوں تک چلتا چلا جاتا ہے اور اس کے پاؤں اس کا ساتھ دیتے ہیں. اور فرمایا کچھ ایسے جاندار ہیں جو 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں جیسے گائے، اونٹ اور گھوڑا وغیرہ یا بکری. یخلق اللہ ما یشاء، فرمایا اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح کی مخلوق چاہتا ہے وہ پیدا کر لیتا ہے. بعض مخلوقیں ایسی ہیں کہ جن کے 4 سے بھی زیادہ پیر ہیں، اور بعض مخلوقیں ایسی ہیں جو ہوا میں اڑتی ہیں، اور بعض ایسی ہیں جو سمندر میں رہتی ہیں. تو اللہ پاک کی جو مرضی ہوتی ہے وہ اللہ پاک پیدا کرتے ہیں، اور اس میں کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے. جانداروں کے چلنے کی ترتیب میں بھی ایک خاص توجہ طلب بات ہے. سب سے پہلے اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا جن کا چلنا سب سے زیادہ حیران کن ہے اور اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، یعنی پیٹ کے بل چلنے والے. پیروں کے بغیر چلنا یہ ایک بڑی عجیب بات ہے اور یہ اللہ پاک کی قدرت کا اظہار ہے. اس کے بعد پھر 2 پاؤں پر چلنا، یہ 4 پیروں پر چلنے سے زیادہ حیران کن بات ہے اور اللہ پاک کی قدرت کا نشان ہے. پھر 4 پیروں والے، پھر 4 سے بھی زیادہ پیروں والے. تو فرمایا اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، بلا شبہ ہم نے ایسی آیتیں نازل کی جو کھول کر بیان کرنے والی ہیں. واللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. فرمایا اس قرآن مجید کی آیتیں ان میں کوئی سمجھنے میں دشواری نہیں ہے، کوئی ان میں ابہام نہیں ہے. ہر بات بہت واضح کر دی گئی ہے اور بڑی آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے. اور اللہ پاک صراط مستقیم کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ ربی و ربکم ھذا صراط مستقیم، اللہ کو اپنا رب ماننا، اسی کو مشکل کشا اور حاجت روا ماننا، اور اسی کو زندگی اور موت دینے والا اور اولاد دینے والا ماننا، اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ ترجمہ ایک بار، الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادل کو نرمی سے چلاتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر اسے آپس میں ملا دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر اسے تہ بتہ کر دیتا ہے، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، تو بارش کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کے درمیان سے نکلتی ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور اتارتا ہے آسمان سے، مِنْ جِبَالٍ فِيهَا، ان پہاڑوں سے جو اس میں ہیں، مِنْ بَرَدٍ، جو اولوں سے بنے ہیں، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے اسے جس کے پاس چاہتا ہے، وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ، اور ہٹا لیتا ہے اس کو جس سے چاہتا ہے، یکاد سنا برقہ، قریب ہے اس کی بجلی کی چمک، یذہب بالابصار، کہ وہ نگاہوں کو اچک کر لے جائے، یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ پاک رات کو اور دن کو عدل بدل کرتا ہے، ان فی ذالک لعبرۃ، یقیناً اس میں بہت سی عبرت ہے، لِأُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھیں رکھنے والوں کے لیے، وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چلنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے، فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے پیٹ پر چلتے ہیں، وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو دو پیروں پر چلتے ہیں، وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو چار پیروں پر چلتے ہیں، یخلق اللہ ما یشاء، پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے، لقد انزلنا آیات مبینات، بلا شبہ ہم نے نازل کی ہیں آیتیں کھول کر بیان کرنے والی، واللہ یہدی من یشاء، اور
اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ.